अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज की इस वीडियो में हम लोग फ़र्ज़ नमाज पढ़ने का सही तरीक़ा जानेंगे। देखें, फ़र्ज़ नमाज पढ़ने का तरीक़ा, सुन्नत नमाज और नफल नमाज पढ़ने का तरीक़ा तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, बस थोड़ा सा फ़र्क है। लेकिन यही फ़र्क ज़्यादातर लोग नहीं जानते और शक में पड़ जाते हैं कि हम फ़र्ज़ नमाज कैसे पढ़ेंगे, सुन्नत नमाज और नफल नमाज कैसे पढ़ेंगे। और मेन बात यह कि हमारे बहुत सारे भाई और बहन इस शक में पड़ जाते हैं कि फ़र्ज़ नमाज में हम क्या पढ़ेंगे, सुन्नत नमाज और नफल नमाज में क्या पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली नमाज पढ़ने का तरीक़ा, फ़र्ज़ नमाज पढ़ने का तरीक़ा जानेंगे कि वो किस तरह अदा की जाती है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम फ़राइज़ नमाज, शराइत नमाज, वाजिबात नमाज और सुन्नत वगैरह हर एक चीज़ अगली वीडियो में इंशाअल्लाह जानेंगे। आज की इस वीडियो में सिर्फ़ और सिर्फ फ़र्ज़ नमाज पढ़ने का तरीक़ा, इसी के साथ नमाज पढ़ने का भी तरीक़ा आपको मालूम हो जाएगा कि कैसे नमाज पढ़ी जाती है। तो नमाज पढ़ने वाला सबसे पहले क्या करे, अच्छी तरह वज़ू कर ले, क्योंकि वज़ू के बगैर कोई नमाज नहीं हो सकती। जी हाँ, सबसे पहले वज़ू करे अच्छी तरह, उसके बाद क़िबला रुख खड़े हो जाए, खड़े होकर नियत करे। देखें, दिल की नियत भी काफ़ी होगी, लेकिन अगर आप ज़ुबान से नियत करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे इस तरह करें, अगर आप ज़ोहर की 4 रकात फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहे हैं तो नियत इस तरह करें कि मैं नियत करता हूँ 4 रकात ज़ोहर की नमाज फ़र्ज़ वास्ते अल्लाह सुब्हानहू तआला के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। देखें, जब नियत बांधते वक्त अपना हाथ उठाए तो हाथ यूँ होना चाहिए, उंगलियां जो है वो बिल्कुल ऊपर की तरफ सीधी और क़िबला रुख होना चाहिए, और अंगूठा जो है ये कानों के लो तक होना चाहिए। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए आपको नियत बांधना है, यानी नाफ के नीचे हाथ इस तरह बांधना है। देखें, ये दाहिने हाथ को बाएं हाथ पर रखना है और इस तरह रखना है, यूं बनाना है। अंगूठा और ये छोटी वाली उंगली से बाएं हाथ के गट्टे को इस तरह पकड़कर बांध लेना है और तीनों उंगलियों को बाएं हाथ के ऊपर बिल्कुल इस तरह मिलाकर रखना है। उसके बाद आपको सना पढ़ना है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। उसके बाद आपको अऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ना है और अल्हम्दु शरीफ पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलस्सालीन। उसके बाद आपको बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है और कोई सूरत, जो भी सूरत आपको याद हो, ज़रूरी नहीं है कि हमें बड़ी सूरत ही पढ़ना, कोई भी सूरत अगर आपको याद हो जो भी वो पढ़ लें। मसलन हम ये सूरत पढ़ते हैं, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फ़िम माकूल। आपको जो भी याद हो वो सूरत पढ़ लें। पढ़ने के बाद आपको रुकू करना है। देखें, रुकू करने में, रुकू में बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं। गलती क्या करते हैं कि बस झुक जाते हैं, या तो सर इतना नीचा कर लेते हैं या फिर इतना ऊंचा कर लेते हैं कि पता ही नहीं चलता भाई रुकू में है या कुछ और कर रहा है। तो सर और पीठ को बिल्कुल बराबर रखना है और अपने हाथों को, दोनों हाथ को इस तरह खोल के घुटने को पकड़ लेना है, घुटने पर रखना है इसको, और निगाह जो हमारी होगी वो दोनों कदमों पे होगी, अंगूठे पे भी रख सकते हैं, दोनों कदमों पे होगी। और रुकू में जाने के बाद हमें कम से कम 3 मरतबा ये तस्बीह पढ़नी है, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। पढ़ने के बाद आपको सीधा फिर क्या करना है, खड़े हो जाना है। अगर आप देखें, एक बात बता दूं, अगर आप मुक्तदी हैं, किसी इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं, तो आप जो है अल्लाहु अकबर कहने के बाद, यानी नियत बांधने के बाद, सना पढ़ने के बाद आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, खामोश रहना है। चाहे वो जहरी नमाज हो या फिर सिर्री नमाज हो, आपको कुछ भी सना के बाद नहीं पढ़ना। जैसे जैसे इमाम साहब करेंगे आपको अल्लाहु अकबर बोलते हुए चले जाना है। रुकू करने के बाद अगर आप मुक्तदी हैं तो जैसे ही इमाम साहब कहेंगे समी अल्लाहु लिमन हमिदा, तो आपको रब्बना लकल हम्द कहना है और सीधा खड़े हो जाना है। अगर आप तन्हा पढ़ रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, सीधे खड़े हो जाए, इधर खड़े रहें कि पूरा बॉडी जो है आपका बिल्कुल सीधा हो जाए, ठीक है।
اس کے بعد سجدے میں جانے کا جو مسنون طریقہ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کا دونوں گھٹنا زمین پر پڑے، اس کے بعد آپ کا دونوں ہاتھ بالکل سیدھے ہو کے یوں ہو کے سیدھے زمین پر پڑے، اس کے بعد پیشانی اور ناک، سمجھ گئے؟ اور ہاتھ جو ہے آپ کا جو آپ کی جو انگلی ہے، انگوٹھے کی انگلی، دونوں انگوٹھے کی انگلی جو ہے دونوں کانوں کے سامنے ہونا چاہیے، اور ہاتھ بالکل بائیں جو بالکل کھلی ہونی چاہیے، یہ جو ہے یہ بائیں زمین پر نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح ران پیٹ سے لگا ہوا نہیں ہونا چاہیے بلکہ الگ ہونا چاہیے۔ اس طرح آپ سجدے میں جائیں اور کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر بیٹھے۔ اتنا دیر بیٹھے کم از کم جتنا کہ آپ 1 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ یا سبحان ربی العظیم یا سبحان اللہ کہہ سکے، یعنی ٹھیک ٹھاک سے بیٹھنا۔ پھر دوسرا سجدہ کرنا، دوسرا سجدے میں بھی آپ کو سیم وہی پروسیس کرنا ہے۔ بائیں جو ہے آپ کا کھلا ہونا چاہیے اور انگلیاں جو ہے مل کر کے انگوٹھے کی انگلی جو ہے کانوں کے لو کے پاس ہونا چاہیے، اور اسی طرح ران جو ہے پیٹ سے نہیں ملا ہوا ہونا چاہیے۔ دوسرا سجدہ کرنے کے بعد سب سے پہلے جو اٹھنا ہے، بہت سارے لوگ اس میں بھی غلطیاں کرتے ہیں، دھڑاک سے نہ اٹھ جاتے ہیں، نہیں، سب سے پہلے جو ہے آپ اپنا کیا اٹھانا ہے، پیشانی، ناک، اس کے بعد ہاتھ، اس کے بعد کیا ہے گھٹنا، اور پنجوں کے بل آپ کو کھڑا ہونا ہے۔ ہاتھ سے سہارا نہیں لینا، بلا عذر، اگر کوئی عذر نہیں تو ہاتھ سے سہارا نہیں لینا۔ بہت سارے لوگ جو ہے اٹھتے وقت ہاتھ رکھ دیتے ہیں، تو ہاتھ نہیں رکھنا، سہارا نہیں لینا۔ اس طرح آپ کی 1 رکعت کمپلیٹ ہو گئی۔ دوسری رکعت کے لیے جیسے ہی آپ کھڑے ہوں، سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، الحمد شریف پڑھیں، اس کے بعد جو بھی سورہ آپ کو یاد ہو وہ سورہ پڑھیں۔ وہ سورہ پڑھنے کے بعد، یعنی الحمد شریف پڑھنے کے بعد آپ کو پھر بسم اللہ پڑھنا ہے، اور بسم اللہ پڑھ کے کوئی سورہ ملانا ہے۔ سورہ ملانے کے بعد جب سورہ کمپلیٹ ہو جائے تو آپ کو رکوع میں جانا ہے۔ جو پروسیس پہلی رکعت میں نے بتایا کہ ہاتھ کس طرح رکھنا ہے، سر اور پیٹھ کس لیول پر ہونا چاہیے اسی لیول پر رکھنا ہے، اور 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم پڑھنا۔ اس کے بعد سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے آپ کو کھڑا ہو جانا ہے۔ کھڑا ہونے کے تھوڑا دیر کھڑا رہنا ہے، یعنی 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم یا سبحان اللہ کہنے کے بقدر۔ کے بعد آپ کو پھر سجدہ میں جانا ہے۔ سجدہ میں کس طرح جائیں گے؟ جو پہلی رکعت میں نے بتایا ہے، جو پروسیس ہے وہی جانا ہے۔ پہلے دونوں گھٹنا، اس کے بعد دونوں ہاتھ، اس کے بعد پیشانی اور ناک۔ اور ہاتھ کو کس طرح رکھنا؟ اٹھا کے رکھنا ہے، زمین پر سٹا کے نہیں۔ اسی طرح ران کو ملا کے پیٹ سے نہیں رکھنا ہے، جدا کر کے رکھنا ہے۔ اس طرح آپ جب سجدے میں جائیں گے تو 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ کر کے پہلا سجدہ کمپلیٹ کریں گے، پھر دوسرا سجدہ کمپلیٹ کریں گے، اور دوسرا سجدہ کرنے کے بعد آپ کو بیٹھ جانا ہے۔ کیونکہ اگر آپ 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی آپ کو بیٹھنا ہے، اگر آپ 2 رکعت والی فرض نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی آپ کو بیٹھنا ہے۔ بیٹھنے کے بعد فرسٹ ٹائم آپ کو تحیات پڑھنا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ، جب تشہد پہ آپ آئیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس طرح آپ کو حلقہ بنانا ہے، اور جب آپ کہیں اشہد ان لا الہ تو آپ کی انگلی یہ شہادت والی دائیں ہاتھ کی اس طرح کھڑی ہونی چاہیے، اور جب الا اللہ کہیں گے تو اس کو نیچا کرنا ہے۔ کیسے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ ظہر کی 4 رکعت پڑھ رہے ہیں تو اتنا پڑھنے کے بعد آگے کچھ نہیں پڑھنا ہے، آپ کو سیدھے کھڑے ہو جانا ہے تیسری رکعت کے لیے۔ تیسری رکعت میں جب آپ کھڑے ہوں گے سب سے پہلے آپ کو بسم اللہ پڑھنا ہے اور الحمد شریف پڑھنا ہے، بس الحمد شریف پڑھنے کے بعد اب آپ کو تیسری رکعت میں فرض کی نماز میں کوئی سورہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ رکوع میں چلے جائیں، رکوع کریں جو میں نے بتایا ہے، اس کے بعد رکوع سے فارغ ہوں، کھڑے ہو جائیں، پھر سجدہ کریں، دونوں سجدہ کرنے کے بعد پھر آپ چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں ڈائریکٹ۔ چوتھی رکعت میں بھی آپ کو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے اور الحمد شریف پڑھنا ہے، الحمدللہ ولا الضالین تک پڑھنے کے بعد آپ کو پھر
کوئی سورہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ڈائریکٹ رکوع میں چلے جائیں، رکوع کریں، پھر رکوع سے کھڑے ہوں اور اسی طرح آپ سجدے میں چلے جائیں۔ دونوں سجدہ کرنے کے بعد آپ کو بیٹھ جانا ہے۔ سب سے پہلے التحیات پڑھنا ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ، جو میں نے بتایا پہلی مرتبہ وہی کام کرنا ہے، انگلی اٹھانا ہے اس طرح حلقہ بنا کے، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ التحیات پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف پڑھنے کے بعد اب آپ کو کوئی دعا پڑھ لینا ہے، جیسے دعائے مأثورہ، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ دیکھیں، اگر آپ کو یہ دعا نہیں آتی ہے، بھی دعا آپ کو یاد ہو وہی پڑھ لیں، اور اتنا بھی نہیں ہو رہا تو تشہد کے بعد آپ کیا کریں، سلام پھیر لیں۔ پہلے دائیں طرف سلام پھیریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور نیت یہ ہو کہ جتنے بھی نمازی شریک ہیں، اگر آپ تنہا ہیں تو پھر کوئی بات نہیں ہے، جو محافظ فرشتے ہیں اس کی نیت کر کے سلام پھیریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسی طرح بائیں طرف بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر آپ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو پہلی رکعت میں جو آپ کو میں نے بتایا کہ ثنا پڑھنا ہے، ثنا پڑھنے کے بعد آپ کو کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے، امام صاحب پڑھیں گے، بس آپ کو اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کرنا ہے۔ پھر جیسے امام صاحب سمع اللہ لمن حمدہ کہیں گے تو آپ کو ربنا لک الحمد کہنا ہر رکعت میں، اور رکوع سجدے کرنا ہے۔ التحیات میں تشہد میں بیٹھیں گے تو التحیات پڑھنا ہے، قاعدہ اولیٰ میں بیٹھیں گے تو التحیات پڑھنا ہے، اسی طرح قاعدہ اخریٰ میں بیٹھیں گے تو آپ کو تحیات، درود شریف، دعائے مأثورہ یہ پڑھنا، بقیہ اور کچھ بھی نہیں پڑھنا، یعنی پہلی رکعت میں الحمد شریف نہیں، سورہ نہیں، دوسری رکعت میں الحمد شریف، سورہ نہیں، تیسری رکعت میں الحمد شریف اور سورہ تو پڑھی نہیں جاتی، اسی طرح چوتھی رکعت میں بھی الحمد شریف کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے، چپ چاپ رہنا ہے۔ امام صاحب جیسے جیسے کریں گے جو میں نے بتایا ہے اس طرح آپ کو نماز کمپلیٹ کر لینی ہے۔ بس یہی طریقہ ہے فرض نماز پڑھنے کا۔ امید کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تمام لوگوں تک پہنچائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔